وہ 11 ستمبر 2001 کی تاریخ اور منگل کا دن تھا جب خودکش حملہ آوروں نے 4 امریکی مسافر بردار طیارے اغوا کر کے انہیں نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم مقامات سے ٹکرانے کے منصوبے پر عمل کیا۔ ان میں سے 3 طیارے تو اپنی مقررہ اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جبکہ ایک ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ ان حملوں کو 9/11 حملوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان میں 3000 کے قریب افراد مارے گئے، اور یہ حملے نہ صرف امریکیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے 21ویں صدی کے اذیت ناک ترین واقعات میں ایک قرار دیے جاتے ہیں۔ طیارے کہاں سے اغوا ہوئے اور ان کا ہدف کیا تھا؟ 4 امریکی طیارے اغوا کرنے والے ہائی جیکروں کی تعداد کل 19 تھی، جن میں سے کم از کم 4 پائلٹ بھی تھے۔ جو طیارے ہائی جیکروں نے اغوا کیے تھے ان میں امریکن ایئر لائنز اور یونائٹڈ ایئر لائنز کے 2 بوئنگ 767 اور 2 بوئنگ 757 طیارے شامل تھے۔ یہ طیارے امریکہ کے مشرقی علاقوں سے مغربی علاقوں کے لیے طویل دورانے کے پرواز کر رہے تھے، اور ان میں اسی تناسب سے زیادہ ایندھن بھی موجود تھا۔ ان دہشت گرد حملوں کا پہلا ہدف نیو یارک کے فائنانشل ڈسٹرکٹ میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، جس کے 2 ٹاورز کو امریکن ایئر لائنز اور یونائٹڈ ایئر لائنز کے 2 بوئنگ 767 طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن کے لوگن ہوائی اڈے سے لاس اینجلس کے لیے پرواز بھرنے والے امریکی ایئر لائنز کی پرواز اغوا کیے جانے کے بعد مقامی وقت کے مطابق صبح 8:46 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرائی۔ طیارے نے ٹاور کی 93 سے 99 منزل کو نشانہ بنایا۔ دنیا ابھی اس جھٹکے سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ 18 منٹ بعد دنیا میں کروڑوں افراد نے اپنی ٹی وی سکرینز پر لوگن ہوائی اڈے سے ہی پرواز کرنے والی یونائٹڈ ایئر لائنز کی پرواز 175 کو 9:03 پر جنوبی ٹاور سے ٹکراتے دیکھا۔ ہائی جیک کیے جانے والے تیسرے طیارے نے ریاست ورجینیا کے واشنگٹن ڈیلس ہوائی اڈے سے پرواز کر کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا، اور وہاں امریکی محکمہ دفاع کی مشہوری زمانہ عمارت پینٹاگون کے مغربی حصے کو مقامی وقت کے مطابق 9:37 پر نشانہ بنایا۔ نیو یارک کے ہوائی اڈے سے اڑنے والے چوتھے طیارے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا ہدف واشنگٹن میں ہی واقع امریکی پارلیمان کی عمارت یعنی کیپٹل ہل تھی، لیکن وہ راستے میں ریاست پینسلوینیا کے مغربی علاقے میں شنکسویل کے مقام پر مقامی وقت کے مطابق 10:03 پر اس وقت گر کر تباہ ہو گیا، جب طیارے کے مسافروں نے دیگر حملوں کی خبر سننے کے بعد مزاحمت کی۔ ان حملوں میں 19 ہائی جیکروں کے علاوہ 2977 افراد مارے گئے، جن میں سے اکثریت کا تعلق نیو یارک سے تھا۔ تباہ ہونے والے 4 طیاروں میں سوار مسافروں اور جہاز کے عملے کی تعداد 246 تھی، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں نیو یارک میں ہوئی، جہاں ان حملوں کے نتیجے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاور منہدم ہو گئے۔ ٹوین ٹاور سے طیاروں کے ٹکرانے اور پھر ان کے انہدام کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 2606 تھی۔ ان میں سے اکثریت فوری طور پر ہلاک ہوئی، جبکہ کچھ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتالوں میں وفات پا گئے۔ جب پہلا طیارہ شمالی ٹاور سے ٹکرایا تو اس وقت ٹاور میں 17,400 افراد موجود تھے۔ طیارہ جس منزل کے ساتھ ٹکرایا، اس سے اوپر والی منزلوں پر موجود کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ البتہ جنوبی ٹاور میں طیارہ جس منزل سے ٹکرایا، اس کی بالائی منزلوں پر موجود 18 لوگ زندہ بچ گئے۔ نیو یارک میں طیارے ٹکرانے کے بعد امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچنے والے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد عمارت کے انہدام کے وقت اس کی زد میں آئی، اور ریسکیو عملے کے 441 لوگ بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ فائر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پورٹ اتھارٹی کے ملازمین بھی مرنے والوں میں شامل تھے۔ پینٹاگون پر ہونے والے حملوں میں محکمہ دفاع کی عمارت میں موجود 125 لوگ ہلاک ہوئے۔ ان حملوں میں مرنے والے افراد کا 77 مختلف ممالک سے تعلق تھا۔ ہزاروں لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے، اور بعد میں حملے کی وجہ سے
دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ ان میں فائر فائٹر زہریلے ملبے میں کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہوئے۔ امید ہے سائیکالوجسٹ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔